وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وعن ثوبان قال إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه أبو داود. معزز سامعین حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا جو اس نے مسلم کو بابرکت دن میں بڑی غیر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک عظیم مقصد کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مقصد عظیم کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بہت بڑے فتنے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاید ہم اور آپ اس فتنے سے ناواقف ہیں۔ بطور تمہید یہ بات سمجھ لیجیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، مگر ایمان کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ الایمان مرکب من 3 ارکان، 3 چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ نمبر 1، جمیع ما جاء بہ الرسول کی تصدیق کرنا، یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن احکامات کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، چاہے اس کا تعلق معمولات سے ہو یا منہیات سے ہو، کرنے سے ہو یا رکنے سے ہو، ان تمام باتوں پر جن کا دین سے ہونا بدیہی ہے، یقینی طور پہ معلوم ہے، ان تمام باتوں کو دل سے مان لینا، جسے کہتے ہیں تصدیق بالجنان، یہ بنیاد ہے ایمان کی پہلی بنیاد۔ دوسری چیز ہے جن چیزوں کو ہم نے دل سے مانا ہے، جن باتوں کو ہم نے دل سے تسلیم کیا ہے، اس کا زبان سے اظہار کرنا، اقرار کرنا، اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان۔ تیسری چیز ہے جن باتوں کو ہم نے دل سے مانا، زبان سے اس کا اقرار کیا، اس کا اپنے اعضائے جوارح سے بذریعہ عمل اظہار کر دینا، یعنی جو کام کرنے کا ہے اس کو بجا لانا، اور جو کام از قبیل منہیات ہے اس سے رک جانا۔ بندہ اگر ان 3 چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے وہ مکمل ایمان والا بن جاتا ہے۔ لیکن پہلی چیز جن چیزوں کا دل سے یقین کرنا ضروری ہے، یہ عقیدے کی باتیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، اگر ان میں ذرہ برابر شک ہو جائے، کھوٹ ہو جائے، تو آدمی مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان بنیادی باتوں میں سے جس پر یقین رکھنا یہ ضروری اور لازم ہے، وہ عقیدہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے خاتم ہیں، آخر الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی تا قیامت نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ
قیامت تک نہیں آوے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور یہ امت یعنی ہم اور آپ آخری امت ہیں، اب اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اس بات کو جب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا، اب آپ سمجھ لیجیے، اگر کوئی آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانے، آپ کو آخر الانبیاء نہیں مانے، بلکہ آپ کے آخری نبی ہونے میں اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے، تو آدمی مرتد ہے، زندیق ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، فخر رسول ہیں، اور آپ کو بغیر یہ وحی اس بات کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت کے اندر وقتاً فوقتاً جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا، إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں عنقریب 30 بڑے دجال و کذاب پیدا ہوں گے، جن میں کا ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات تھے، آپ کی زندگی کے اندر ہی یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی، طلیحہ اسدی، سجاہ نامی ایک عورت نے بھی اپنے آپ کو نبیہ بنا کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب اور دوسرے جھوٹے مدعیان نبوت کو جہنم رسید کیا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافروں سے جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنی لڑائیاں ہوئے ہیں، ان ساری لڑائیوں کے اندر صحابہ کے شہداء کی تعداد، یعنی صحابہ جو شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد اگر شمار کی جاتی ہے تو صرف 259 بنتی ہے، 259۔ لیکن جھوٹے مدعیان نبوت کو جہنم، اور ایک طرف 1200 صحابہ شہید ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت کو کئی بڑے کردار تک پہنچانے میں۔ اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور اس عقیدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ 1200 صحابہ شہید ہو جائے منظور ہے، مگر جھوٹے مدعیان نبوت کو دنیا کے اندر رہنے دینا منظور نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا ایسا رکن ہے، ایسی بنیاد ہے کہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم انسانی کے اندر سر کی حیثیت ہے۔ اگر کسی آدمی کے بدن سے سر کو جدا کر دیا جائے تو جیسے سر کے تن سے جدا ہو جانے کے بعد آدمی کا دھڑ مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے پر اگر کسی مومن کے دل سے اس عقیدے کو کھرچ دیا جائے تو آدمی بے جان بے ایمان رہ جاتا ہے، اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق جناب ہمارے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے کے اندر بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے نبوت پر دلیل دینا چاہتا ہوں، دعوی نبوت پہ دلیل دینا چاہتا ہوں، مجھے اتنا موقع دیا جائے کہ میں اپنے دعوی نبوت پہ دلیل دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جو آدمی اس مدعی نبوت سے دلیل طلب کر لے گا، دلیل مانگ لے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس دعوے پہ دلیل مانگی جاتی ہے، اس دعویٰ کے غلط ہونے میں شک و شبہ ہو، مگر یہاں اس مدعی نبوت کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس سے دلیل مانگی نہیں جائے گی۔ جو دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ ایک وقت آیا سن 1839 یا 40 عیسوی، انگریزی تاریخ اس کو میلادی نہیں کہتے ہیں، ہندوستان کا ایک صوبہ ہے پنجاب، پنجاب کے اندر ضلع ہے گرداسپور، اور تحصیل جیسے ہمارے نگر پالیکا ہے وہ تحصیل ہے بٹالہ، اور قصبہ یعنی گاؤں قادیان ہے۔ اس قادیان کے اندر ایک شخص ملعون، رنگ کا کالا، آنکھ کا کانا، کریکٹر کا عیاش اور عشق مزاج انسان پیدا ہوتا ہے، جس کا نام ہے غلام احمد۔ کیا نام ہے اس کا؟ غلام احمد۔ اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اس کے دادا کا نام ہے عطا محمد، اس کے پردادا کا نام ہے گل محمد۔ یہ شخص پنجاب کے تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، قصبہ قادیان کے اندر پیدا ہوا، اور سن 1857 عیسوی جس وقت ہندوستان کے اندر تحریک جہاد چل رہا تھا اور سارے مسلمان برٹش گورنمنٹ کے خلاف سر پہ کفن باندھے ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر اس نے 1880 تک اپنے آپ کو صرف ملہم من اللہ کہا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس الہامات آتا ہے، اور انہوں نے یعنی اس ملعون مرزا نے 4 جلدیں براہین احمدیہ نام کی کتاب لکھی، 4 جلدوں میں، جن 4 جلدوں کے اندر اس نے اپنے ان الہامات کو درج کیا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں براہین احمدیہ کے نام سے، اور اس 50 جلدوں کے اندر میں اسلام کی حقانیت پر 360 دلیلیں پیش کروں گا۔ اس نے دعویٰ کیا 50 جلد لکھنے کا، مگر لکھا اس نے 4 جلد۔ کتنے لکھی؟ 4 جلد۔ اور 4 جلد لکھنے کے بعد کئی سال تک وہ چپ چاپ بیٹھ گیا، اور اپنے مرنے سے چند مہینہ پہلے 5ویں جلد لکھی، اور 5ویں جلد کے شروع کے اندر تمہید میں مقدمہ میں اس نے یہ لکھا کہ 5 میں اور 50 میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک 0 کا فرق ہے، اس لیے 50 کا وعدہ میرا 5 سے پورا ہوگا۔ کیا کہا؟ 50 کا وعدہ 5 سے پورا ہوگا۔ چندہ تو اس نے بٹورا 50 جلد چھپنے کا، اور لکھا کتنا؟ 5 جلد، اور سارے پیسے وہ ختم کر دیا۔ وہ 4 جلدیں جب لکھی گئی، اسی وقت علماء نے اس کی کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شخص آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ چنانچہ 1880 تک اس نے اپنے آپ کو ملہم من اللہ کہا، اسلام کا خادم کہا، اسلام کا مبلغ کہا، مگر 1881 میں اس نے اپنے آپ کو بیت اللہ کہا کہ میں اللہ کا گھر ہوں۔ اب بتائیے کہ انسان اور بیت اللہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی طریقے پر 1882 میں اس نے اپنے آپ کو مجدد کہا۔ مجدد اسے کہتے ہیں جو 100 سال کے بعد تقریباً جو خرافات، جو رسومات بہت سے لوگوں کی طرف سے بڑھ جاتی ہے، اس کی تجدیدی کارنامہ انجام دیتا ہے، تو اس طریقے پر اس نے اپنے آپ کو مجدد بنا کر پیش کیا۔ پھر جب 1891 کے اندر اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہا، پھر 1898 میں اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1899 میں اس نے اپنے آپ کو ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ذلی بروزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہا کہ میں نبی تو نہیں ہوں، مگر نبوت کا سایہ مجھ پہ بھی پڑتا ہے، نبوت کا سایہ مجھ پہ بھی پڑتا ہے۔ پھر جب 1901 آیا، 1901 عیسوی میں اس نے اپنے آپ کو باقاعدہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور صاحب شریعت کہنا شروع کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آدمی کو معلوم تھا کہ مسیلمہ کذاب کا انجام کیا ہے، اسود عنسی کا انجام کیا ہے، طلحہ اسدی کا انجام کیا ہے، اس لیے اس نے بڑی چالاکی اور عیاری سے آہستہ آہستہ نبوت کے سینے پر قدم رکھا۔ شروع کے اندر اپنے آپ کو مدعی نبوت نہیں بنا اور اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبوت کیا چیز ہے۔
نبوت ایک ایسا وصف ہے جو وصف وہمی ہے. ایک ہوتا ہے وصف قسمی اور ایک ہوتا ہے وصف وہمی. وہمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ عطا اور انعام ہوتا ہے، بندے کی محنت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک آدمی مادر ذات ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ گورا ہے، سفید ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا گورا ہونا، خوبصورت ہونا، اس کی اپنے عمل کو کوئی اس میں دخل نہیں ہے، اللہ کا انعام. ایک آدمی رنگ کا کالا ہے، اس میں اس کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی بناوٹ ہے. تو یہ عمل، یہ وصف ایسا ہے جس میں اس وصف کے اندر بندے کی محنت کو، عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا. ایک وصف وہ ہوتا ہے جس کو وصف قسمی کہتے ہیں. جیسے ایک طالب علم کسی استاد کے پاس جا کے پڑھتا ہے، ایک وقت میں نورانی قاعدہ پہ محنت کرتا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، عامہ پارہ پڑھتا ہے، پھر قرآن کریم پہ محنت کرتا ہے، کرتے کرتے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے. اب وہ جو حافظ بنا تو اس میں اس کی محنت کو دخل ہے. ایک آدمی حدیث میں محنت کرتا ہے تو محدث بن جاتا ہے، ایک آدمی تفسیر میں محنت کرتا ہے مفسر بن جاتا ہے. تو یہ علوم کہلاتے ہیں علوم قسمی. تو بعض علوم ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اس میں بندے کی محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا. اور بعض علوم ایسے ہیں، بعض اوصاف ایسے ہیں کہ اس کو محنت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. نبوت ایک ایسا وصف ہے جو نبوت کسی کو نہیں ملتی اپنے من سے. من چاہیے، کوئی آدمی چاہے، جیسے یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی سنت کی ایسی اتباع کی کہ مجھ کو اتباع کرتے کرتے میں بھی نبی بن گیا. یہ نالائق کو نہیں معلوم بلکہ معلوم ہے، مگر جھوٹ بولتا ہے، افتراء پردازی کرتا ہے کہ نبوت ایک ایسا وصف ہے جو کسی کو محنت سے ملتی نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ وصف نبوت سے ہم کس کو سرفراز کریں گے. سب کے بس کی بات نہیں. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے، بندے کو اس کی محنت میں کوئی دخل نہیں ہے. لیکن یہ آدمی، نبوت تو بہت دور کی بات ہے، چونکہ جو نبی ہوتا ہے، نبی کا بچپن اور نبی کا بچپن، یعنی نبی کی ذات بچپن سے لے کر بچپن تک یعنی بچپن سے جوانی تک، بلکہ پوری زندگی نبی کا دامن داغدار نہیں ہوتا، بلکہ ہر گوشہ، ہر شوشہ آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے، سورج سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے. بلکہ نبی کا ظاہری بھی، باطنی بھی اور آپ کی اوصاف بیان سے باہر ہوتے ہیں. ہر اعتبار سے نبی اپنی امت میں فارغ اور ممتاز ہوتا ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن دیا گیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں تشریف لے آتے اور مجھ کو سوئی کے ناکے کے اندر دھاگے کے پرونے کی ضرورت پڑتی تو میں آسانی کے ساتھ آپ کے جسم اتھر سے قریب کر کے سوئی کے ناکے میں دھاگے کو لگا دیتی تھی، پرو لیتی تھی. یہ آپ کا ظاہری حسن تھا، یہ آپ کا ظاہری حسن تھا. صحابی کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. ایک طرف میں نگاہ ڈالتا ہوں 14ویں رات کے چاند کی طرف، اور ایک طرف میں نگاہ ڈالتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف. میرا دل فیصلہ کرتا ہے کہ چاند میں ہے چھائیاں، آپ کا چہرے انور زیادہ صاف ہے. تو آپ کا ظاہری باطنی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان کو ظاہری اور باطنی ہر خوبیوں سے مالا مال کیا گیا تھا، اور امت پہ ہر اعتبار سے ممتاز اور فائق تھے. مگر یہ ملعون مرزا رنگ کا کالا تھا اور آنکھ کا کانا. ایک آنکھ سے اس کو بینگا پر، یعنی ہر چیز اس کو دو نظر آتی، ہر چیز کو دو نظر آتی تھی. اور کریکٹر کا ایسا عیاش تھا کہ رات بھر غیر محرم دوشیزاؤں سے، جس کی 15-16 سال کی عمر ہوتی تھی، اس سے ہاتھ پاؤں دبواتا تھا. آپ اندازہ لگائیے جو آدمی شریف انسان نہیں ہے اس کے نبی ہونے کے بعد تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ ملعون مرزا اسی وقت سے اپنے آپ کو جو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پیچھے بہت سے لوگ چل پڑے. ہر زمانے کے اندر
اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو جھوٹے لوگوں کے پیچھے چلنے والے مل جاتے ہیں۔ ہندوستان کی جب تقسیم عمل میں آیا، یہ پاکستان ربوہ نام ایک جگہ پہ جا کر بنا لیا۔ وہاں جو علماء نے جب اسمبلی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بحث کیا تو اس کے بعد پارلیمنٹ سے باضابطہ اس کو کافر قرار دیا گیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، جس کے اندر مرزائیوں کو یعنی اس ملعون کے ماننے والے لوگوں پر پابند لگایا گیا کہ یہ ملعون نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ مسلمان قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ نکاح ہوگا، نہ اس کے ساتھ کسی طریقے کا دنیوی معاملات تجارت لین دین کچھ نہیں ہوگا، سب مسلمان کا ان کے ساتھ کسی قسم کا سنبھال کرنا حرام ہوگا۔ اب وہاں سے بھگ کر لندن گیا اور لندن جانے کے بعد اب پھر اس نے پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا شروع کیا۔ انہی ملکوں میں سے ہمارا ملک نیپال ہے۔ ہم شاید نہیں جانتے ہمارے کاٹمنڈو کے اندر احمدیہ سنگ کر کے اس کا دلتا ہے، اور آپ کو برگت سے پچھم طرف 15 کلومیٹر تقریباً پرسونی بھٹا ایک جگہ ہے جہاں اس کا کالج بھی ہے، اور اسی کے اندر نام نہاد مسجد جس کو ہم مرزا باڑہ کہتے ہیں، اس کا مرزا باڑہ بھی موجود ہے۔ وہاں سالانہ اس کا جلسہ بھی ہوتا ہے، وہاں جو بچے کامیاب ہوتے ہیں اس کو قادیان لے جاتا ہے۔ اور اس نیپال کے اندر کئی مقامات پر ہم لوگوں نے دورہ کیا ہے جہاں قادیانی سرگرمیاں جاری ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان بستیوں میں زیادہ یہ فوکس کرتا ہے جن بستیوں کے اندر مسلمان ناخوادہ ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، کیا ہے کہ غربت کے شکار ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پہلے جائزہ لیتا ہے، معلوم کرتا ہے یہاں مکتب ہے یا نہیں، مکتب نہیں ہے، مسجد ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ زمین خریدتا ہے، مکتب بناتا ہے، اپنا قادیانی پنڈت لا کے رکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی مفت تعلیم دے رہے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کو مرتد کر دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، قادیانی بنا دیتا ہے۔ اس طریقے پر ایمان کو بچوں کی لوٹ لیتا ہے، اور ماں باپ ساتھ غلطی کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے فتنے سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابھی مسلم آیوگ کے ادب شمیم انصاری صاحب نے اعلان کیا ہے باضابطہ مدارس کو اور جتنی بھی نیپال کی تنظیمیں ہیں ساروں کو کہ ہمارے پاس کچھ قادیانی آئے تھے، اور میں نے جو اس سے پہلے ان کے خلاف لیٹر جاری کیا تھا اور گرہ منترالیہ سے بھی لکھوا دیا تھا، یہ سب کے سب کافر ہیں۔ اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیٹر کو واپس لے لیں۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے پورے مدارس والے تنظیم والے ہمارے پاس اتنے مواد فراہم کرے کہ ان قادیانیوں کو بارے میں حکومت کو سمجھایا جا سکے کہ یہ قادیانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی اس بات کو سوچتے ہوں گے کہ نیپال کے اندر نہیں پڑھتے، دنیا کے اندر عیسائی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، یہودی بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، سب لوگ اپنے اپنے دھرم کے انوسار کام کرتے ہیں، پرچار پرسار کرتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا جواب میں آسانی کے ساتھ آپ کو دیتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی ہی کہتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، مجوسی اپنے آپ کو مجوسی کہتا ہے۔ وہ یہودی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، عیسائی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، بدھسٹ یہ نہیں کہتا کہ میں بدھسٹ ہوں، بلکہ اپنے دھرم کا پرچار کرتا ہے اور اپنے آپ کو بدھسٹ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ ہندو بھائی اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ ملعون اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کی وردی پہن کر، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی خسی کا چمڑا بچھا دے اور خسی کے چمڑے پہ سور کا گوشت بیچنا شروع کر دے، ظاہر میں دھوکے بازی ہے نا، یہ دھوکے بازی نہیں چلے گی۔ آپ سور کا گوشت بیچتے ہیں، سور کے چمڑے پہ بیچیے تاکہ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں بچیں گے۔ خسی کا گوشت بیچتے ہیں، خسی کے چمڑے پہ بیچیے۔ آپ اسلام کا وردی پہن کر کے کفر کا پرچار پرسار کریں گے تو آپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرق ہے دوسرے مذاہب کے اندر، اور یہ چونکہ ہماری طرح اپنا نام بھی رکھتا ہے، ہماری طرح مرزا باڑہ بھی بناتا ہے، ہماری طرح ایک معلم بھی قادیانی پنڈت بھی رکھتا ہے، اس لیے ہم کو اس سے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو صرف جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ہوشیار رہیں، ایسا فتنہ کہیں سر اٹھارے اور آپ کو اس سے برباد ہو جائے تو آپ کہہ دیجئے تمہارے پیسے پر ہم پیشاب کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے اپنے نبی کی تاریخ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے کمر میری سیدھی نہیں ہو رہی، پتھر بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کو ہٹایا اور کہا کہ دیکھو میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر۔ تو ہم یہ عزم اور حوصلہ لیں کہ ایک شام میں اگر ہمارے پاس کھانے کو ہوگا تو ایک
گے مگر دوسرے وقت روزہ رہ لیں گے مگر ہم مجعول مزاجوں کے پیسے کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ. پیاز میں لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, بڑی فضیلت کا مہینہ ہے. اس پر بھی میں چند بات